www.attableek.com, the reviver of Iman. بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں، یہ سورت وہ ہے جس کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، زیادہ تر مغرب کی نماز میں اور اسی طرح سنن میں ہم اس سورت کو پڑھتے رہتے ہیں. اس سورت میں ہم تعالیٰ نے شان کو موقع نما رہا ہوں. اپنے قرآن کے پڑھنے والوں کو دو باتوں کا سبق دیا ہے اور وہ سبق بڑا ہی اہم ہے. میں نے اسی سبق کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس صورت میں تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں جو متوجہ فرمایا اس کی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس صورت کو تلاوت کیا. اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لائے اور مدینہ میں آئے ہوئے آپ کو 6 سال گزر گئے تھے. آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ میں عمرہ کروں. آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اپنے اس داعیے کا اظہار فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں. حضرات صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا جی چاہتا ہے وہاں ہمارا بھی جی چاہتا ہے، ہم بھی جائیں مکہ شریف اور وہاں عمرہ کریں. بعض روایتوں میں جیسا کہ واقعی نے نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب میں آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں. تو آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے اس کا اظہار فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں تو میرے دل میں جذبہ ہے کہ میں مکے جاؤں. میرے بھائیوں دیکھو، اپنے دلوں میں نیک کاموں کے جذبے کا پیدا ہونا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. کبھی اللہ کی طرف سے خصوصی رحمت ہم پر ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے جو رکعت نماز پڑھ لے. اسی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے جو رکعت نماز پڑھ لے. کبھی جی چاہتا ہے میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، کبھی جی چاہتا ہے میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں، اللہ کے راستے میں کچھ دے دوں. یہ سب جو دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، جب بھی یہ جذبے پیدا ہو فوراً عمل کریں، فوراً عمل کریں. مثلا ابھی ہم مسجد میں آئے اور مسجد میں آتے ہی دل میں یہ خواہش ہوئی کہ لاؤ میں 2 رکعت اور پڑھوں، تو اسی وقت پر یہ نہ سوچو کہ میں بعد میں پڑھوں گا، نماز کے بعد پڑھ لوں گا، ایسا نہ سوچو، فوراً پڑھ لو. اس لیے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں. یہ جو دل میں جذبات ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں اور مہمان کی جتنی قدر ہم کریں گے مہمان آئے گا. یہ دستور ہے دنیا کا کہ میں میرے گھر پہ مہمان کی قدر کرتا ہوں تو دوسری مرتبہ مہمان سوچے گا کہ اچھا ان کے مکان پہ جانا چاہیے، یہ اکرام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں. اور اگر مہمان میرے مکان پر آیا اور میں نے اس کا احترام نہیں کیا، تقریب نہیں کی، تعظیم نہیں کی، بلکہ منہ چڑھایا، گھر میں غصے کا اظہار کیا، وہ سمجھے گا کہ یہاں میرا اکرام نہیں ہے، وہ دوسری مرتبہ نہیں آئے گا.
ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو نیک کاموں کے جذبات دلوں میں پیدا ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے. اس وقت اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو ادا کر لو. اگر ادا کیا تو اور نیک عمل کے جذبے دلوں میں پیدا ہوں گے، اور اگر عمل نہیں کیا تو پھر نیک اعمال کے جذبے دلوں میں پیدا ہونا ختم ہو جائے. اس لیے یہ جو نیک اعمال کے داعیے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اس کو فوراً کر لینا چاہیے. دل میں آئے اللہ میں تو دولت صدقہ کر دو اسی وقت. دل میں آیا میں 2 رکعت نماز پڑھوں اسی وقت. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی عبادت کی طرف چلو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین شریعت ہم کو دی ہے، اتنی کلیئر اور صاف ستھری شریعت دی، اور ایسے ایسے اصول ہم کو دیے ہیں، ایسی زندگی گزارنے کے طریقے ہم کو دیے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ایسے طریقے دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر کے وہاں بھی نہیں. حضرت ایک روایت نے فرمایا، سنو اللہ کے نبی کو فرمایا دنیا کے بعد میں، بخاری شریف کی روایت ہے، دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا. اللہ شکر کی توفیق عطا کرے. اور دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، نیچے والے کو نہ دیکھنا. اللہ عبادت کی توفیق عطا کرے. دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں. میرے پاس کرائے کا مکان ہے تو میں یہ سوچوں اللہ تو نے کرائے کا مکان صحیح سر چھپانے کے لیے مکان تو دیا. کتنے لوگ وہ ہیں جو جھونپڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، سردی گرمی اور بارش میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں، ان کی بیوی بچوں کی آبرو عزت کی حفاظت کا کوئی راستہ نہیں، اور ان کی معصوم اولاد کبھی جوش میں آ کر اپنے باپ کو اور ماں کو پوچھتی ہے امی مکان کب ملے گا؟ یہ تو تاج کا جھونپڑا ہے، ابا مکان کب ملے گا؟ تو ماں کا دل بھر آتا ہے اور ماں کہتی ہے بیٹے ہم نے اسی میں زندگی گزاری، تجھے بھی اسی میں گزارنا ہوں. اللہ کتنوں کو تو نے اس میں رکھا ہے، کرایہ صحیح مجھے مکان تو ملا، اور کوئی مکان مالک ہے اور 2 بیڈ روم کا مکان ہے، وہ یہ سوچے اللہ 2 بیڈ روم تو 2 بیڈ روم اچھا ہے، تو نے مجھے اتنا دیا. بعض لوگوں کے پاس تو 2 بیڈ روم کا مکان بھی اپنا نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو مہینے کا کرایہ کہاں سے لانا اس کی فکر ہو رہی ہے کہ مہینہ پورا ہوگا میں کرایہ کیسے ادا کروں گا. میرے بھائیوں، جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے، اپنے سے کاروبار میں مجھے $100 ملے، اللہ کا فضل ہے، اس کو تو $5 ملے ہیں، یہ مجھ سے نیچے ہے. جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے اللہ شکر کی توفیق عطا کرے. جب ہم اوپر والوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے پاس 2 بیڈ روم کا ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، کب بنے گا میرا بنگلہ؟ 5 بیڈ روم کا ہے، بڑا شاندار بنگلہ ہے، اور میرے پاس تو چھوٹی سی دکان ہے، اس کے پاس تو بہت بڑی دکان ہے، اور میرے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو بہت بڑا ہے. جب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھوں گا تو دل ہمیشہ یہ کہے گا مجھے ایسا کب ملے گا، مجھے ایسا کب ملے گا. شکر کا لفظ کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں، ہمیشہ ناشکر ناشکر ناشکر. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جب ناشکری ہوتی ہے تو جو کچھ تھوڑا بہت اللہ نے دیا ہے وہ بھی اللہ لے لیتا ہے. جب تیری زبان پر شکر ہے ہی نہیں. اور دین کے بعد میں اللہ نے کیا فرمایا؟
دین کے بعد میں فرمایا اپنے سے نیچے والوں کو نہ دیکھو، اوپر والوں کو دیکھو. اے اللہ میں 2 نماز پڑھتا ہوں، یہ 5 پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ بھی میرا دوست ہے، میں 5 کیوں نہیں پڑھتا؟ اے اللہ یہ فلاں دین کا کام کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ اللہ کے راستے کی سخاوتیں کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ مجھے بھی دیا ہے، اس کو بھی دیا ہے، یہ میرا پارٹنر ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرے ساتھ رہتا ہے، جب یہ خرچ کر رہا ہے میں کیوں خرچ نہیں کرتا؟ اپنے سے اوپر والوں کو دے. یہ 3 جماعت میں جا رہا میں کیوں نہیں جاتا؟ حالانکہ میرا دوست ہے، کھانے میں پینے میں رہنے میں. جب یہ سوچ ہماری ہوگی تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق دے گا، زیادہ عمل کی توفیق دے گا، زیادہ عمل. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں بخاری شریف میں ہے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں جا رہے تھے تو استاد محترم عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مجاہد تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، میرے پاس سے تھوڑا مال لے جاؤ، تھوڑے پیسے لے جاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. تو مجاہد کہنے لگے حضرت جیب بھرا ہوا ہے، بہت ہے میرے پاس، مجھے ضرورت نہیں. یعنی اگر آپ مجھے غریب سمجھ کر دیتے ہو تو نہیں، میرے پاس ہے. تو سنو عبداللہ ابن عباس کا جملہ، حالانکہ صحابی مجاہد تابعی، عبداللہ ابن عباس صحابی، نبی کے چچازاد بھائی، اللہ کے نبی کی دعائیں ان کو ملی. اللہم علمہ الکتاب، مدینے کے بڑے فقہاء میں سے ہیں، مفسر قرآن ہے، حبر الامہ ہے، ساری نیکیاں اپنی جگہ، ساری نیکیاں، لیکن نیکیوں کے طالب ہے. اور تو مجاہد کو کہا بیٹے میں تجھ کو غریب سمجھ کر نہیں دے رہا ہوں کہ تو غریب ہے اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں، یہ نہیں. میں جانتا ہوں تیرے پاس ہے، تو مالدار ہے، لیکن میں جو تجھے دے رہا ہوں اس لیے کہ تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے. وہ اس وقت مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، میں نہیں جا رہا ہوں، میں اپنے گھر پہ رہ رہا ہوں اور تو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے. تو جب میں نہیں جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی میں تیری مدد کر دوں، تو جو جا رہا ہے تو تاکہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے بھی اس عمل میں شریک کر دے، مجھے بھی اس عمل میں شریک کر دے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کتنا اچھا اصول ہمیں بتایا. دنیا کے بعد میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے بعد میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں اور دین کے بعد میں اپنے سے نیچے والے کو. فجر تمہاری پڑھائی کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ فجر تو پڑھتا ہو نا کوئی، ارے وہ تو ایک بھی نہیں پڑھ رہا ہے، میں تو کم سے کم فجر بھی پڑھ رہا ہوں. لوگ یہ سوچ ہماری کہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے، میں ایک پڑھ رہا ہوں. حالانکہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں صرف فجر پڑھ رہا ہوں، یہ 5 پڑھ رہا ہے. دنیا کے بعد میں اوپر والے کو دیکھ رہا ہوں اور دین کے بعد میں نیچے والے کو دیکھ رہا ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں الٹا اصول بتایا. ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احبب حبیبک حولا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وبغض بغيضك حولا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فرمایا اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کر، اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کر کہ دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہتے. کتنا پیارا اصول بیان کرتے. اپنے دوستوں سے اتنی دوستی کر کہ دوستی میں ساری راز کی باتیں نہ کہتے. کل کو تیری اس سے دشمنی ہوگی، تجھے پچھتانا پڑے گا کہ میرے سارے بگ پوائنٹ اس کے پاس ہیں. نتیجہ یہ ہوگا
کہ وہ میرے ویک پوائنٹ کو پکڑ کے مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے محبت میں اپنے اندر کی ساری باتیں کہہ ڈالی، کل کو میری دشمنی ہوئی، اب یہ میرے ویک پوائنٹ سے غلط فائدہ اٹھائے گا. یہاں تو نے ایسا بھی کیا، آج کل اس کو کہا جاتا ہے بلیک میل. اللہ کے نبی نے فرمایا دوستی میں اتنا بھی میٹھا نہ بننا کہ ساری راز کی باتیں کہتے. ایسے اصول کون بتا سکتا ہے؟ ایسی زندگی گزارنے کے طریقے کون بتا سکتا ہے؟ کتنے پیار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں روایت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بڑا مشکیزہ ہو، بڑا مٹکا ہو، بڑا کولر ہو، نبی علیہ السلام فرماتے یوں اٹھا کر نہ پینا، گلاس میں پیالے میں پانی لے کر پینا، اس طرح اٹھا کر نہ پینا. یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. کسی نے اٹھا کر پی بھی لیا کوئی عرض نہیں، پھر نبی کیوں منع فرما رہے؟ مسئلے کی حیثیت سے نہیں، نبی اس لیے منع فرما رہے میرے امتی اتنا بڑا کولر اٹھا کر تو نے پیا، قابو میں نہیں رہ سکا، یا تو اندر زور سے چلا جائے گا، تیرے قلب پر اٹیک ہوگا، نہیں تو اوپر پانی گرے گا، تیرے سارے کپڑے خراب ہوں گے. تیرا نبی محبوب رحمت للعالمین ہے، تیری امتی تیری اس تکلیف کو بھی تیرا نبی برداشت نہیں کر رہا ہے. کتنے پیار سے فرمایا بخاری شریف میں ہے، ایک شوز پہن کر اور دوسرا شوز نکال کر، ایک چپل پہن کر دوسرا چپل نکال کر نہ چل، اس طرح نہ چل. یہ حلال حرام کا مسئلہ نہیں، کوئی چلنا چاہے چل سکتا ہے، کوئی گناہ تھوڑے ہی ہوگا اس پر. پھر نبی کیوں منع کر رہے ہیں؟ فرمایا جب تو ایک چپل پہنا، ایک نہیں پہنا، ایک شوز پہنا، ایک نہیں پہنا، تو اونچ نیچ ہو جائے گا، تو گر جائے گا، تجھے چوٹ آئے گی. رحمت والا نبی اس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے. احبب حبیب کا فرمایا اپنے دوستوں سے اعتدال کے ساتھ دوستی کرو، بہت زیادہ دوستی میں راز کی باتیں نہ کہو، کل کو تیرا دشمن بنے گا، تجھے پچھتانا پڑے گا. وَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا. اور فرمایا دشمن سے دشمنی کرے تو اتنی دشمنی کر کہ بہت حد سے آگے نہ بڑھ جا، مارا پیٹا، جیل تک لے گیا، کورٹ تک لے گیا، ذلیل کیا، اتنی دشمنی پر نہ اتر جا. کل کو عید کے دن سامنے وہ آ گیا، مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اس نے، دوست بن گیا، تجھے پچھتانا پڑے گا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. نہ دوستی میں آگے بڑھ، نہ دشمنی میں آگے بڑھ. ارے یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے والد بھی ہم کو نہیں بتاتے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میرے بھائیوں بہت اونچی تعلیم ہے. کاش ہم نبی کی تعلیمات کو سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اتارنے کی کوشش کرتے. بہرحال یا تو حضرت نے خواب دیکھا یا دل میں جذبہ پیدا ہوا تو حضرت نے فوراً عمل کرنے کا ارادہ کیا کہ میں عمرہ کروں. معلوم ہوتا ہے دل میں جب نیک کاموں کا جذبہ پیدا ہو، دیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، فوراً اس پر عمل کرو، فوراً عمل کرو. نیکی کے دائیں جوانی میں پیدا ہو رہے ہیں، عمل کرو. جوانی کی زندگی میں خوب عمل کرو، بڑھاپے میں نہیں کر پاؤ گے. جوانی میں گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ بڑھاپے میں تو ویسے بھی برا ہو گیا ہے، اس لیے چھوڑنا پڑ رہا ہے. تو برا ہو گیا ہے، چل نہیں پا رہا ہے، اس لیے گناہ کو چھوڑ رہا ہے. اور اس لیے بھی چھوڑ رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تھوڑی داڑھی دیں گی تو بھی شرما ہو رہی ہے. اس لیے بھی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں در زمانے میں گل ظالم بھی شبد پرہیزگار، در پیری
گرگ ظالم می شود پرہیزگار در جوانی توبہ کردن شے وجہ پیغمبر فرمایا بڑھاپے میں تو ظالم شیر بھی صوفی بن جاتا ہے. شیر ہوتا ہے نا لائن واہ، جب برا ہو گیا پاؤں ہی اس سے چل نہیں رہے تو وہ صوفی بن کر کونے میں پڑا رہتا ہے. ورنہ جوانی میں ہرنوں کو بھی پھاڑ ڈالا اور انسان کو بھی پھاڑا اور بھینس کو بھی کھا دیا اور ہاتھی پر بھی حملہ کیا اور نہ معلوم کیا کیا. فرمایا بڑھاپے میں تو لائن اور شیر بھی صوفی بن جاتا ہے. اور انسان اگر تو بڑھاپے میں صوفی بنا تو کوئی کمال نہیں ہے. در جوانی توبہ کر شے وجہ پیغمبرا، اپنی جوانی میں توبہ کرنا یہ ہے پیغمبروں کا طریقہ. اپنی جوانی میں توبہ. یوسف علیہ السلام اپنی جوانی میں اپنی ذات کو بچا رہے کہ میری ذات برائی کی طرف نہ جا سکے. اور دیکھو مجھے ایک بات یاد آئی، قرآن میں اگر کمپیئر کرے ایک واقعے کا تو آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل دونوں لڑ رہے ہیں ایک لڑکی سے نکاح کے سلسلے میں. قابیل کا نکاح جائز نہیں، حابیل کا جائز ہے. تو قابیل نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ایک لڑکی کے لیے. ہاں خواہشات جو ہے نا میرے بھائیوں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. خواہشات انسان کو حرام کھانے پر، قتل پر، حتیٰ کہ بہن اور بیوی کی عزت کے لوٹنے پر بھی پہنچا دیتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے گلستان. اب تو ظالموں نے ان کتابوں ہی کو نکال دیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب شرافت پر آتا ہے، تقوی پر آتا ہے، ورع پر آتا ہے، پرہیزگاری پر آتا ہے تو اللہ اس کو وہ مقام نصیب کرتا ہے کہ جس مقام پر جبریل بھی نہیں پہنچ سکتے. اگر یہ اکثرے ہوئے برتن پر روکے تجلی رسول پر. اور انسان جب شرارت پر، بدتمیزیوں پر، بد اخلاقیوں پر اترتا ہے تو یہ کام کرتا ہے جیسے سور اور خنزیر کیا تحت الثرى میں دیکھتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں زنا کر رہا ہوں اور میرا باپ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے. یہی حال سور اور خنزیر کا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا باپ میری ماں مجھ کو دیکھ رہی ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. برائیوں پر جب اترتا ہے تو اس کا عالم یہ ہوتا ہے. تو جوانی میں توبہ کرنا. قابل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ دنیا کا پہلا مردر کیس ہے، دنیا کی پہلی موت تھی. قابل کو یہ نہیں پتا نہیں کہ میں اپنے بھائی کو کیا کروں. اللہ نے دو کبے بھیجے، دونوں کبے لڑے. ایک کبے نے دوسرے کو مارا، وہ مر گیا. پھر زندہ کبے نے اپنے پاؤں سے کھڈا تیار کیا اور مرے ہوئے کبے کو ڈال دیا. تو قابل نے دیکھا تھا کہ مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ اسی طرح کرنا چاہیے. اس نے بھی خبر کھولی اور اپنے بھائی کو اندر ڈال دیا اور بند کر دیا. اللہ کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ کہتا ہے وہ انسانوں، میں نے دفن کا طریقہ تم کو کبوں سے سکھایا، کبوں سے سکھایا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قابل نے اپنے بھائی حابیل کو اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا، لیکن وہ لڑکی ہمیشہ قابل کے لیے حرام تھی. کیا قتل کرنے سے حلال ہو جائے گی؟ نہیں، جو حرام ہے وہ حرام رہے. ایک آدمی اپنے خالو کو قتل کر دے اپنی خالہ سے نکاح کے لیے کہ میں میری خالہ سے نکاح کروں، اس کے لیے اپنے خالو کو، اپنے ماسا موساجی کو قتل کر دے تو کیا خالہ حلال ہو جائے گی؟ خالو کے قتل کرنے سے خالہ حلال نہیں ہوگی.
اس لڑکی کے حاصل کرنے کے لیے بھائی کو قتل کر دینے سے وہ لڑکی ہمیشہ کی حرام تھی، وہ حلال نہ ہوئی، لیکن اور مصیبت میں پھنسا۔ وہ کیا مصیبت میں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ہر قتل کا ایک گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا۔ قرآن اس واقعے کو سنا کر قرآن پڑھنے والا تم کو کیا تعلیم دے رہا ہے؟ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے، اے لوگوں تم پر مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، حالات آئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، گھر میں بیمار ہو گیا کوئی، حالات پہ حالات ہے، اگر تم اپنے ان حالات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گناہ کا قدم اٹھاؤ گے، یاد رکھو گناہ سے مصیبت حل نہیں ہوگی بلکہ مصیبت میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ قابل نے اپنی مصیبت لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایک گناہ کا کام کیا اور بھائی کو قتل کر دیا تو مصیبت حل نہ ہوئی، قیامت تک کا مجرم ہو گیا۔ قرآن کے پڑھنے والوں، اگر تم بھی اپنی مصیبتوں کا حل اور پریشانیوں کا حل اگر گناہوں میں تلاش کرو گے مصیبتیں حل نہیں ہوگی بلکہ اور مصیبتوں میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ اس کے مقابلے میں قرآن ایک واقعہ اور بیان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی مصیبت، اور وہ جس نے کھلایا پلایا بڑا کیا پروان چڑھایا، جس کے گھر میں آپ بڑے ہوئے، جس کے ہاتھوں سے نوالے کھائے، وہ عورت خود یوسف کو کہہ رہی ہے آ جاؤ، میں سنور کر بیٹھی ہوئی ہوں، تیار ہوں تمہارے لیے، تم اپنی خواہشات پوری کر لو میرے ساتھ۔ اور سامنے سے بلا، اور بادشاہ کی بیوی خوبصورتی میں کمی نہیں ہوگی، اور پھر مصر کی خوبصورتی مشہور، اور دیکھنے والا کوئی نہیں، اور سامنے سے دعوت مل رہی ہے۔ یوسف پر بہت بڑی مصیبت آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ میری ملکہ ہے، آقانی ہے، مجھے بڑا کیا ہے، پروان چڑھائے ہے، چلو اس کا جی خوش کر دو، میرا بھی جی خوش ہو جائے گا، اس کا بھی خوش ہو جائے گا، میرا بھی نفسانی تقاضا پورا ہو جائے گا، یہ نہیں سوچا، بلکہ آپ نے فرمایا انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے میری تربیت مجھے کنویں سے اٹھایا اور کیسی مصیبتوں سے مجھے نکال کر تیرے مکان پر پہنچایا اور مجھے عزت عطا فرمائی، اتنا بڑا مجھ پر میرے رب کا احسان، اور میں اس کے خلاف گناہ کروں؟ نہیں، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، وہ گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر بھاگنے لگے، مصیبت آئی لیکن اس مصیبت میں بھاگنے لگے اپنی ذات کو بچانے کے لیے، تو شاہی محل کے دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ کی مدد اترتی چلی گئی اور اللہ نے عزت کو بچا لیا۔ قرآن اس واقعے کو نقل کر کے قرآن کے پڑھنے والوں کو تعلیم دے رہا ہے، اے لوگوں تم پر مصیبت آئے، پریشانیاں آئے، حالات آئے، کاروبار نہ چلے، گھر میں بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، یاد رکھو اگر تم نے اپنی مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کیا، جیسے یوسف نے اپنی مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ تمہاری مصیبت کو کھول دے گا اور آسانیاں پیدا کر دے گا، جیسے یوسف کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ان دونوں واقعوں کو کمپیئر کرو تو تعالیٰ ہم کو کیا تعلیم دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی تعلیمات بہت اونچی ہیں، کاش ہم اپنی زندگیوں میں اتارنے والے بنے۔ تو جذبہ ہوا کہ میں مکے جاؤں، صحابہ نے فرمایا ہم بھی چلے آپ کے ساتھ یا رسول اللہ، اچھی بات ہے۔ 1500 صحابہ کرام کو لے کر حضور روانہ، 1500 صحابہ۔ راستے میں کچھ اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا کہ بھائی حالات راستے میں ہمیں بتاتے رہے، مکے والے ہمارے خلاف کیا کر رہے ہیں۔ کسی نے آن کر بتایا کہ حضرت خالد بن ولید لشکر لے کر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اس وقت خالد مسلمان نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا کہاں سے وہ آ رہے ہیں؟ فرمایا مکے سے سیدھے مدینے کی طرف والے راستے سے آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا چلو تن لے لو، راستہ بدلو، تو راستہ بدل لیا۔
حضرت چلے گئے جدے کی طرف، اور جدے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں، اس لیے کہ حدیبیہ جو ہے نا، حدیبیہ وہ مدینے سے مکے نہیں آتا، وہ جدے سے مکے آتا ہے۔ جب جدے سے ہم مکے جاتے ہیں تو بیچ میں حدیبیہ آتا ہے، لیکن ہم بسوں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، عمرہ میں حج میں جب بھی جاتے ہیں تو سوئے جھونکے مار رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں چل رہے، نہ وہ جوش ہے نہ جذبات ہے، وہ لبیک بھی مرا ہوا پڑ رہے ہیں، وہ لبیک پڑھنے میں بھی کچھ لذت نہیں ہوتی۔ تو جدے سے مکہ جاتے ہو حدیبیہ حضرت نے کر لیا اور جدے سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر میں پتہ چلا کہ بہت سارے قبیلے والے تمہارے خلاف ہیں اور وہاں پہنچے۔ حضرت نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ان قبیلوں کی طرف چلو۔ کہتے ابوبکر صدیق نے منع فرمایا نہیں یار، ہم تو مکے کے لیے سے ہم مکے ہی چلیں گے۔ حضرت نے ابوبکر کی رائے کو مان کر مکے کی طرف روک فرمایا، حدیبیہ میں جا کر روک دیا گیا۔ اب حدیبیہ میں مکے والوں کی طرف سے لوگ آتے رہے، اخیر میں صلح ہو گئی۔ اب جب صلح ہو رہی ہے تو صلح میں بعض شرائط بظاہر ایسے تھے کہ جو تھی معلوم نہیں ہو رہے تھے امت کی نظر میں، نبی کی نظر میں تو صحیح ہے۔ ایک شرط اس میں یہ طے ہوئی کہ مکے کا کوئی آدمی مدینے آئے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینے کا کوئی آدمی مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ون وے شرط۔ حضرت نے فرمایا منظور ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا السنا علی الحق وهم علی الباطل، اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں، یہ باطل پر نہیں ہے، ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت کو فرمایا ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کرو ان کے ساتھ صلح۔ حضرت نے فرمایا عمر میں نبی ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر سے کہا وہی جملہ، تو ابو بکر نے کہا نبی جو کر رہے وہ ٹھیک ہے۔ صلح ہو گئی، دستخطیں ہو گئی، سگنیچر ہو گئی، لمبا واقعہ ہے۔ ابھی دستخط نہیں ہوئی تھی کہ صلح مکہ والوں کی طرف سے جو کرنے آیا تھا سہیل بن عمرو، ان کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں بیڑیاں پہن کر آتے، فرمایا یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس میرے باپ نے اس کو گھر میں باندھ کر رکھا تھا، میں کسی طرح توڑ کر آیا ہوں، اللہ کے حبیب مجھے قبول کر لو۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو سہیل کہنے لگا اس کو واپس کرو، اس کو واپس کرو، صلح میں کیا ہے، ہمارا کوئی آدمی آئے گا تو میں واپس کرنا ہوں، اس کو واپس کرو۔ حضرت نے فرمایا ابھی سگنیچر کہاں ہوئی، ابھی دستخط نہیں ہوئی ہے، صلح نامہ پورا نہیں ہوا۔ سہیل کہنے لگا اس کو واپس کرو تو صلح ہوگی، ورنہ نہیں۔ اللہ کے حبیب کو مجبوراً ابو جندل کو واپس کرنا پڑا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے حبیب آپ کیا کر رہے ہیں، پھر اس کو دشمن کے حوالے کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نبی ہوں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے۔ اور ابو جندل کو تسلی دی۔ ابو جندل کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں، مجھ پر ظلم کا پہاڑ تھا، اب اور ظلم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹے گا، یہ مجھے کیسے ماریں گے باندھ باندھ کر، آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ فرمایا کچھ دیر صبر کر لینا، لیکن جاؤ واپس اپنے باپ کے ساتھ جاؤ، مکے واپس دے۔ آپ انداز تو لگائیں کیا منظر ہوگا وہ جس وقت ابو جندل رو رہے ہوں گے اور پھر دوبارہ مشرکوں کے حوالے ہو رہے ہوں، کیا منظر ہوگا۔ پھر عمر کو غصہ آئے گا نہیں، پھر عمر یہ کہیں گے کہ کیا لسنا علی الحق وهم علی الباطل۔ صلح ہو گئی، دستخطیں ہو گئی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عمرہ کا احرام کر دو، عمرہ نہیں کرنا ہے اس سال، صلح میں لکھا گیا اگلے سال میں، اور جانور کو یہیں ذبح کر دو، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اتنے میں سورت نازل ہوئی انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی، یہ صلح کیا ہوئی ہے کہ قریب مکہ تمہارے ہاتھ میں اب آ جائے گا۔ یہ صلح جو ہے فتح مکہ کا دروازہ ہے۔ اور پھر نازل ہوئی سورت دوسری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس
يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. حضرت نے حضرت عمر کو بلایا، بلاؤ میرے عمر کو، اور عمر کو یہ صورتیں سنائی اور فرمایا میرے اللہ نے فتح کی بشارت سنا. چلے گئے، سن 7 میں آئے، عمرے کو قضا کیا، اور سن 8 میں رمضان المبارک میں اہل مکہ نے شرطیں توڑی، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 یا 10 رمضان کو مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور اللہ جل شانہ نے مکہ کی چابیاں حضور کے قدموں میں ڈال دی. 2 ہی سال میں بدلا ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی جب چلے ہیں فتح مکہ کے لیے سن 8 کے اندر، تو آپ نے مکے سے باہر قیام کیا اور صحابہ کو فرمایا ہر آدمی اپنی اپنی آگ الگ جلائے. 50 آدمی ایک ساتھ نہ پکائیں، 2-4 آدمی 2-4 آدمی. کیوں؟ جتنی زیادہ آگ جلے گی اتنے زیادہ معلوم ہوں گے. یہ سائیکولوجیکلی مسئلہ ہے. رات حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آئے مقام حجون، آج بھی یہ جگہ جہاں اللہ کے نبی نے قیام کیا. میں تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا. ایک عرب دوست سے میں نے کہا کہ وہ جگہ مجھے بتاؤ جہاں نبی نے قیام کیا. وہ مقام حجون تھا، جنت المعلا سے کچھ آگے. کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت نے مکے میں داخل ہونے سے پہلے قیام فرمایا. ابو سفیان رات وہاں پہنچے، چچا عباس لے کر گئے. حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا حضرت دشمن تو خود ہی آ گیا، اچھا موقع ہے، ہاتھ میں آ گیا. تو چچا عباس کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اس کو امن دیا ہے ابو سفیان. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا جس کو تم نے امن دیا اس کو میں نے امن دیا، کچھ نہیں کریں گے ابو سفیان. اور فرمایا کل کو ہماری جماعت گزرے گی تو راستہ جہاں تنگ ہو، تنگ راستے پر ابو سفیان کو لے کر آپ کھڑے رہنا. چچا کو کہا کیوں؟ اس لیے کہ تنگ راستے پر چھوٹی جماعت بھی بڑی معلوم ہوتی ہے. حضرت سائیکولوجیکلی مسئلے کے طور پر وہاں سے جماعتیں گزرتی گئی. ایک بہت بڑی جماعت آئی، فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا انصار ہے. سعد بن عبادہ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج مارنے کا دن ہے، خوب ماریں گے ہم تم کو. ابو سفیان کانپ گئے. پیچھے ایک چھوٹی سی جماعت آئی، ابو بکر عمر عثمان علی اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ساتھ مجھ کو یہ کہہ کر گیا کہ آج مارنے کا دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا غلط کہا، آج تو رحمت کا دن ہے، ہم ماریں گے نہیں، ہم تو رحم کا معاملہ کریں. اور حضرت اونٹنی پر سوار ہے اور گردن جھکی ہوئی ہے تواضع کی وجہ سے. ایک نبی کا وہ نقشہ کھینچو کہ جب مکہ فتح ہوا تو کس تواضع کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، اور ایک اس وقت کے فتح کے نقشے کھینچو کہ جب فتح ہو رہی ہے تو بم ماری کر کے لاکھوں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے. ایک وہ نقشہ لے لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نقشہ لے لو. تواضع سے یوں گردن جھکی ہوئی ہے. اور انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتے جا رہے. مکے میں داخل ہو گئے، ظہر کا وقت ہوا. بلال کو کہا بلال مکے میں آج پہلی اذان ہوگی، تم کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو. بلال اوپر چڑھے اور اوپر چڑھ کر اذان دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اندر سے بتوں کی صفائی کرائی اور 2 رکعت نماز پڑھی، صلاۃ شکرانہ کی. اور پھر اس کے بعد نکلے، دروازے پر یوں چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے اور مکے کے بڑے بڑے سردار سامنے کھڑے ہیں. حضرت نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، چابی میرے ہاتھ میں ہے. تو سہیل بن عمرو کیا کہنے لگا، کریم ابن الکریم، تم بھی کریم ہو، تمہارے باپ بھی کریم تھے، ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ شریفانہ معاملہ کرو گے، ہمارے ساتھ ظالمانہ معاملہ نہیں کرو گے. کون؟ یہ سہیل بن عمرو وہ ہے جو صلح حدیبیہ میں صلح کرنے آیا تھا اور حضور نے صلح نامے میں لکھوایا تھا محمد رسول اللہ. تو اس نے کہا تھا رسول اللہ کو نکالو، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، محمد ابن عبداللہ لکھو. اور حضور نے فرمایا تھا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں اور محمد ابن عبداللہ بھی ہوں.
اور پھر رسول اللہ کو نکالا. یہ وہ آدمی ہے جس نے رسول اللہ کا لفظ نہیں لکھنے دیا تھا. اللہ کے نبی نے ان سب کو فرما دیا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، میں بھی یہ مکہ والوں تم کو معاف کر دیتا ہوں. یہ وہ نبی کے اخلاق کریمہ تھے، یہ وہ نبی کے اخلاق کریمہ تھے. میرے بھائیوں، آج ہمارا دل بہت چھوٹا ہو گیا ہے، آج ہمارا دل بہت چھوٹا ہو گیا ہے. آج بیٹا باپ کو معاف نہیں کرتا، باپ بیٹے کو معاف نہیں کرتا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بہن بھائی کو معاف نہیں کرتی، بھائی بہن کو معاف نہیں کرتے. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں کہہ دیتے ہیں میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میرے قبر پر بھی نہ آنا، میرے چوکھٹ پر بھی کھڑے نہ رہنا. ارے میرے بھائیوں، ہمارے باپ نے، ہمارے بھائی نے، ہمارے بیٹے نے، ہماری بہن نے اتنی دشمنی نہیں کی ہے جتنی مکے والوں نے حضور کے ساتھ کی تھی. جو دشمنی انہوں نے کی تھی نبی کے ساتھ، وہ دشمنی ہمارے رشتہ داروں نے نہیں کی. وہاں تو پرایوں کو معاف کیا جاتا ہے، یہاں تو ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے. وہاں پرایوں کو معاف، یہاں اپنوں کو ہم نے معاف نہیں کیا. ترا کے میسر شبد کی مقام کے بعد استاد خلافت تو جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہوگا کہ تو نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا، تو پرایوں کو کب معاف کرے گا؟ ہم نے تو ابھی اپنوں کو معاف نہیں کیا. ہمارے دل بہت چھوٹے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی پہ اتر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائی پر کسی نے کوئی بات کہہ دی، ہم لڑائی پہ اتر گئے، اور پھر لڑائیاں برسوں تک ہماری، برسوں گزر جاتے، ہم نام نہیں لیتے ان کا. ہمارا ایمان کیسا ہو گیا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وہ اس طرف کھڑا ہے، ہم اس طرف ساتھ میں کھڑے بھی نہیں رہتے، ہم اس طرف کھڑے بھی نہیں. میں ایک صلح میں گیا، دو بھائیوں کا مسئلہ تھا، صلح زمین کا جھگڑا تھا، تو میں صلح میں گیا، جو کچھ مسئلہ تھا صلح کرا دی. اس کے بعد میں نے چھوٹے بھائی کو کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تمہارے باپ کے درجے میں ہے، بڑے بھائی ہیں، معاف کر دو. صلح ہو گئی، زمین کا بنٹوارا ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، چھوڑ دو اب ان کو، تمہیں تمہارا حق مل گیا، ان کو ان کا حق مل گیا. تو چھوٹا بھائی کیا کہنے لگا، حق ملا ہے وہ اپنی جگہ، مولوی صاحب تم معاف کرنے کی بات کر رہے ہو، میں تو مسجد میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو کینسر کی بیماری دے اور یہ تڑپے اور میں خوش ہو جاؤں. یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارے قلوب، یہ ہمارے اندر کی باتیں جو ہاتھوں پر آتی ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں اپنی بہت اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے قلب کو سجانے کی، بنانے کی. کینے سے، حسد سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا، یا انس، یا بنیا، اور میرے بیٹے انس، اگر تو کر سکتا ہے تو ایک کام کرنا، اور وہ کام یہ ہے کہ تیرے سینے کو ہمیشہ کینے سے پاک رکھنا، تیرے سینے کو ہمیشہ کینے سے پاک رکھنا، تیرے سینے میں کینا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور معافی کا عام اعلان فرما دیا. یہی وہ اخلاق کریمہ تھے، یہی وہ اخلاق کریمہ تھے کہ جس کی بنیاد پر اہل مکہ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی. اچھے اخلاق تو ایک عجیب و غریب دعوت ہے، اچھے اخلاق بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے. اچھے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ایمان زندہ ہوتا ہے. حفظ کا واقعہ ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ اناس کا بیپاری تھے، گلے کے بیپاری تھے. ایک صاحب آئے، عیسائی تھے، جو خریدے، بہتال ہو گیا. اس کے بعد وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ سامنے والی دکان سے خرید لو، جاؤ. وہ سامنے والے بھی عیسائی ہیں، تم بھی عیسائی، وہاں سے خرید. تو یہ خریدار کہنے لگا کہ کیا میں عیسائی ہوں اس لیے مجھے نہیں بیچ رہے تم مسلمان ہو اس لیے؟ کہا نہیں، یہ بات نہیں. آج میرا اتنا کاروبار ہو گیا ہے کہ میری روزی روٹی کا ذریعہ آج ہو گیا. وہ سامنے جو دکان والا ہے نا، صبح سے شام تک اس کا کاروبار نہیں ہوا، وہ بیچارہ ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے، آج بھی اس کی روزی کا نظام نہیں ہوا ہے. اگر تم اس سے خرید لو گے تو اس کی روزی کا نظام ہو جائے گا. اچھے اخلاق پیش کیے،
اس نے جا کر وہاں سے خریدا، اس کو یہ واقعہ بھی سنایا کہ مجھے اس مسلمان نے یہاں بھیجا اور یہ کہہ کر بھیجا، اور 2-4 دن کے بعد وہ خریدار پھر اس صحابی کے پاس آتے ہیں اور ان صحابی سے آ کر کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جو نہیں دیا، نہیں بیچا، لیکن تم نے میرے دل کو خرید لیا، میرا دل تم پر گرویدہ ہو چکا ہے، فدا ہو چکا ہے، تمہارے یہ اخلاق ہے تو تمہارے نبی کے کتنے اونچے اخلاق ہوں گے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اچھے اخلاق تو بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑی دعوت ہے۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہم اسلام کو پھیلا سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی، ایمان کی عظمت پیدا کر سکتے ہیں۔ اہل مکہ کے دلوں میں اللہ کے نبی نے اچھے اخلاق سے ایمان کو گھسا دیا، بٹھا دیا، اور جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ اب اللہ نے جو صورت اتاری تھی اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی نصرت اور مدد آ جائے، والفتح، فتح آ جائے۔ یہاں پہلا سبق ہم کو یہ دیا کہ پیغمبر تمہیں جو فتح ملے گی، مکہ فتح ہوگا اور نصرت ملے گی، اپنا کمال نہ سمجھنا، نصر اللہ، اللہ ہی تمہیں دینے والا ہے۔ اصلاح کی گئی، اپنا کمال نہ سمجھنا۔ میرے بھائیو، تم دین کا کام کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، دین کا کام، دعوت دے رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، بیان کر رہے ہو، پڑھا رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، کسی غریب کو دے رہے ہو، کسی کا تعاون کر رہے ہو، اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا فضل کرم ہے کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ میں نے وہاں کینیڈا میں کہا کہ 20 گھنٹے کا روزہ، 20 گھنٹے کا، میرے بھائیوں کس کی ہمت تھی کہ وہ 20 گھنٹے بھوکا پیاسا رہتا، لیکن وہ 20 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں۔ انگلینڈ میں 20-21 گھنٹے، 22 گھنٹے بھوکے رہ رہے ہیں۔ 1:15 بجے ان کی سحری عین ہوتی ہے اور 9:30 بجے ان کا افطاری ہو رہی ہے۔ یہ 22 گھنٹے کا روزہ، میں نے کہا میری آج کی ہمت کہاں تھی اگر اللہ مدد نہ کرتا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی بات ہم کو یہ سکھائی۔ ورائک الناس، اور لوگوں کو دیکھو کہ جماعت کی جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے، فی دین اللہ افواجا، تو یہ پیغمبر اب تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم جس مشن کو اور جس کام کو لے کر آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا۔ مکے میں ایمان پہنچ گیا تو پوری دنیا میں ایمان جائے گا، اس لیے اب آپ اے پیغمبر مرنے کی تیاری کیجئے۔ نبی کو کہا جا رہا ہے مرنے کی تیاری کیجئے، توشہ تیار کر لیجئے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اسی لیے اذا جاء نصر اللہ اتری تو بخاری شریف میں ہے کہ سارے لوگ خوش ہو رہے تھے، صحابہ خوشیاں منا رہے تھے، واہ مکہ فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا، مکہ فتح ہوگا، اور ابو بکر صدیق کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ما بال هذا الشیخ، اس بڈھے کو کیا ہو گیا کہ اس میں تو فتح کی بشارت سنائی گئی اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ راوی حدیث فرماتے بخاری شریف میں ہے، فرمایا ہمیں نہیں پتا تھا لیکن ابو بکر سمجھ گئے تھے کہ جب مکہ فتح ہوگا تو نبی بھی ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس پر ابو بکر رو رہے تھے کہ پھر نبی رہیں گے، ان سے ہماری جدائی ہو جائے گی، موت ہو جائے گی۔ وقال ابو بکر اعلم ہونا، ابو بکر ہم میں سب سے بڑے جاننے والے تھے۔ فرمایا پیغمبر جب مکہ فتح ہو گیا آپ تیاری کرو آخرت کی۔ کیا تیاری؟ توشہ، کھانا پینا، کیا تیاری کرو گے؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو، تحمید کرو اور استغفار کرو اپنے رب سے۔ جس نبی کا کوئی گناہ نہیں اس کو اللہ کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے استغفار کر اور مجرم اور گنہگار بندو، کیا ہمیں اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم استغفار کریں اللہ سے؟ اس نبی کو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو تو ہمیں تو اور بھی استغفار کرنا چاہیے۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ فسبح بحمد ربک، بس یہ دوسرا سبق ہم کو ملا۔ ہم تسبیح پڑھیں، تحمید کریں، اور خصوصاً وہ لوگ جن کی عمریں ہو چکی ہیں، جو 60-70 سے اوپر جا رہے ہیں، ان کو تو اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، بہت توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں اس صورت میں 2 سبق ملے۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی نیک کام ہو اللہ کی طرف منسوخ کرو، اس اللہ نے کروایا
میرے بس میں نہیں تھا، اور دوسرا ہمیں تسبیح تحمید استغفار، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت کے توشے کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ اس صورت کے تقاضوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگیاں ٹھیک کرنے کی، رجوع اللہ کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قبر ہمارے سامنے ہے، مرنا ہمارے سامنے ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو اس مٹی میں ملنا ہے، اور اللہ کے سامنے حضوری ہے، میں ہوں یا آپ ہو، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنا حساب کتاب پیش کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی زندگیوں کو صاف ستھری بناؤ، ٹھیک ٹھاک بناؤ، نبی نے جیسے ہمیں کہا ہے ویسے ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے۔ اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 دن مل گئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ آپس میں مل بیٹھ کر دین کی باتیں ہمیں مذاکرات کے طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کا کرم ہوا، اسی کا فضل ہوا کہ اس نے ہم کو توفیق عطا فرمائی کوئی دین کی باتیں آپس میں بیٹھ کر کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے مکان نہیں چلے، ہماری حیا جل گئی، ہمارے اخلاق جل گئے، ہمارا ایمان جل گیا، ہمارے اعمال جل گئے، ہماری نمازیں جل گئی، ہماری شریعت جل گئی، ہمارا دین جل گیا۔ اے اللہ ہمارے قلوب حسد اور بغض سے بھر گئے، کینہ اور حسد سے بھر گئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں پر جو تیری رحمتیں اترنی چاہیے تھی وہ نہیں اتر رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو گندا کر دیا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو پاک کرتا رہا، ہم اس کو ناپاک کرتے رہے، تو ہمارے جسموں کو پاک کرتا رہا، ہم اس کو ناپاک کرتے رہے۔ اے مالک ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ رب کریم ہم تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ الہی عبدک العاصی قد اطاعک مقرا بالذنوب وقد دعاک، الہی ان ترحم فانت ارحم الراحمین وان ترضنی فلک الحق یا ربی۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے راتوں میں بھی گناہ کیے، اپنے دنوں میں بھی گناہ کیے، ہمارا ظاہر بھی گندا، ہمارا باطن بھی گندا۔ اللہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی دھوکے دے کر گناہ کیے ہیں، ہم نے اپنی بیوی سے بھی چھپ چھپ کر، ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ اگر تو رحم کر دے تو تیرا کرم ہوگا، تو بغیر کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچانے والے مولا تو ہم کو بھی گناہوں سے بچا لے۔ اے اسماعیل کو چھری کے نیچے حفاظت کرنے والے مولا ہماری بھی گناہوں سے حفاظت فرما لے۔ اے موسیٰ کو ترقی اور عزت کے گدی پر بٹھا کر بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرانے والے اللہ ہمیں بھی گناہوں کے دریا اور سمندر سے نکال کر نیکیوں کے دریا اور سمندر میں ڈال دے۔ اے ولید کے بیٹے خالد کو سیف اللہ بنانے والے اللہ، 360 کے پجاریوں کو رضی اللہ عنہ بنانے والے اللہ، جب اس صحابہ کو کفر سے نکال کر ایمان دے سکتا ہے، ہمیں بھی فسق سے نکال کر ہدایت عطا فرما دے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ غلط راستوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی آل اولاد کی، اہل و عیال کی، بیویوں کی، والدین کی، رشتے داروں کی، ملنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی سب کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ کی، شاگردوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہ سب کے کاروبار میں برکت رحمت عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح بنا۔ اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے نکاح کا انتظام فرما، ان کو صحیح جوڑوں نصیب فرما۔ نکاح والوں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت عطا فرما۔
اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کو لڑکے نہیں ہیں انہیں لڑکے عطا فرما، جن کو لڑکیاں نہیں ہیں انہیں لڑکیاں عطا فرما۔ اے ہمارے مولا، اے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے، ہم اپنے دکھڑے کن کو سنائیں، ہمارے دکھ ہم کن کو سنائیں؟ تو یہ اللہ ہے جن کو ہم اپنے دکھڑے سناتے ہیں۔ اللہ ہمارے دکھوں کو حل فرما دے، ہمارے دکھوں کو حل فرما دے، ہمارے دکھوں کو حل فرما دے۔ دنیا میں تو لوگ ہمارے زخموں پر نمک ڈالتے ہیں، ہمارے زخموں کو اور تازہ کرتے ہیں۔ کوئی ایک ذات ہے جو ہمارے زخموں پر دوا رکھنے والا ہے۔ اے مالک ہمارے زخموں کو اچھا بنا دے، دکھوں کو دور فرما دے، ہم سب کی دلی مرادوں کو جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اللہ اس سفر میں جو کچھ باتیں تیری طرف سے ہوئی ہے اسے قبول فرما، اور نفس کی طرف سے ہوئی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما۔ اے اللہ جنہوں نے جس طرح بھی کرام کیا، تعظیم کی، الہ العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا